شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے دار کے لیے تیسرا ادب یہ بیان کیا کہ وہ شخص لغویات سے پرہیز کرے، گناہوں سے بچے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھے، فلا یرفث ولا یجہل، نہ جہالت کی گفتگو کرے، نہ گناہ کی گفتگو کرے، اور نہ ہی گناہ کرے۔ فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اگر کوئی دوسرا اس کو گالی بھی دے، اس سے لڑائی بھی کرنا چاہے، تو روزے دار کو کہنا چاہیے میں تو روزے دار ہوں۔ بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع، کتنے روزے دار ہیں جن کو سوائے بھوک کے کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ ورب قائم، اور کتنے ایسے رات کو قیام کرنے والے ہیں، لیس له من قیامه الا السحر، اس کو سوائے جاگنے کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسری روایت میں یہ بیان کرتے ہیں، رب صائم لیس من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر، کتنے روزہ رکھنے والوں کو صرف بھوک ہی نصیب ہوتی ہے، وہی برداشت کرنی پڑتی ہے، اور کتنے رات تو قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو جاگنا ہی پڑتا ہے، کچھ ان کو اجر نہیں ملتا۔ ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ انسان روزہ رکھ کر اگر اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہیں آتا تو اس کے حصے میں بھوک ہی آتی ہے، جو سارا دن اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے۔ اور جو شخص قیام کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کرتا تو اس کی قسمت میں جاگنا ہی ہوتا ہے، کوئی بھی اجر اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، انما الصیام من اللغو والرفث، اصل تو روزہ یہ ہے کہ انسان گنہگاری سے بچ جائے، انسان لغویات سے بچ جائے۔ فَإِن سَابَكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكُمْ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اگر کوئی جہالت برتتا ہے تمہارے ساتھ، تمہیں برا بلا کہتا ہے تو کہہ دو